جنت کے پتے۔ مگر اس جنگ اور قید نے اسے ایک مختلف انسان بنا دیا تھا۔ جہاں ایک طرف وہ اپنے سروس ریکارڈ میں ریلائبل انڈر ٹارچر کی ڈگری میں آ گیا تھا، وہاں دوسری طرف اس کا بہت کچھ مر گیا تھا۔ وہ جو ایک فیملی بنانے کی، ایک حسین لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی خوشی دیکھنے کی خواہش تھی، وہ خواہش مر گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا۔ اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ وہ اب ایک فیملی مین نہیں رہا تھا، وہ بس ایک ایجنٹ تھا۔ یہی اس کی زندگی، یہی اس کی محبت، اس کی فیملی تھی۔ جب حکومت نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ملک کی خدمت کے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے۔ ماموں سے بغض و عناد، انتقام لینے کی خواہش، سب جیل نے نگل لیا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہی ایک احساس کمتری جو ماموں کا سامنا کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا۔ دادا کا بنایا گھر، ان کا اپنا گھر، مگر اب اس کو اس گھر نے بھی بہت زیادہ خوشی نہیں دی تھی۔ وہ تو بس ایک خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ قریباً 3 برس قبل وہ اپنے ترک پس منظر کے باعث ترکی بھیجا گیا۔ وہ وہاں ان 2 کورس کے ساتھ رہ رہا تھا، ایک اپنی پاکستانی شناخت جہان سکندر اور دوسری انڈین شناخت عبدالرحمن پاشا۔ اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا اور ممی کے مسلسل زور پہ وہ بالآخر ماموں کے گھر جانے کے لیے سوچ رہا تھا کہ ہوٹل میں اپنی منکوحہ کو اتفاقیہ دیکھ لینے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈاماڈول ہو گیا، اور بعد میں بھی شاید وہ ماموں سے ملنے کی کوشش کرتا، مگر وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی۔ یہ خیال اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ لڑکی کو روک پائے، مگر کیا، یہ ابھی اسے طے کرنا تھا۔ وہ بیسن کی ٹوٹی پہ جھکا، چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مکروہ صورت اس کی جلد سے ہر نشان چھوڑ کر جا چکی ہے تو اس نے چہرہ اٹھا کر باتھ روم کے آئینے میں دیکھا۔ ماتھے پہ سامنے کو گرے اس کے گہرے بھورے بال اور منہ دھلا دھلایا ہو چکا تھا۔ اس نے اسٹینڈ سے لٹکا تولیہ اتارا اور منہ رگڑتا باہر آیا۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، اس کا لیپ ٹاپ بھی آن پڑا ہوا تھا۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تولیہ ایک طرف ڈالا، پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھتے ہوئے اس نے موبائل نکالا۔ اسے ممی کو فون کرنا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ وہ منتظر سا اسے سنتا گیا۔ ذہن کے پردوں پہ آج کے واقعات پھر سے چلنے لگے تھے۔ گزشتہ رات ماموں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لائق عمل تشکیل پا رہا تھا۔ جو آخری چیز وہ اپنی مشکل زندگی میں نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی بیوی کا اس شہر میں آ کر رہنا تھا جہاں وہ پہلے ہی ایک مقیم ایجنٹ کی حیثیت سے 2 زندگیاں گزار رہا تھا۔ اب اسے کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو روکنا تھا۔ جب اس نے کچن میں سفید پھول رکھے تھے تو اس کے ذہن میں مکمل لائق عمل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ جاتے وقت اس کی کار پہ ایک GPS ٹریسر چسپا کر آیا تھا۔ وہاں کھڑی 2 گاڑیوں میں سے چھوٹی والی یقیناً اس کی تھی۔ وہ اس لڑکی پہ نظر رکھنا چاہتا تھا اور آج کل اس کے پاس اتنا ڈھیر سارا وقت تھا کہ وہ اس پہ نظر رکھ سکے، اور پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا اس کو وہ لڑکی کے نام سے ہی سوچتا۔ وہ اس کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ کچھ تھا جو اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ امریکی سفارت خانے کی 2nd سیکرٹری کی وجہ سے آج کل ادھر تھا۔ وہ بھارتی نژاد امریکی شہری تھی اور اس کی پاکستان سے 2 ماہ بعد روانگی تھی۔ جہان کی دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اس کی اگلی پوسٹنگ استنبول میں امریکی سفارت خانے میں ہو رہی تھی۔ اگر اس تک رسائی حاصل کر لے تو استنبول میں اس کے بہت سے کام آسان ہو سکتے تھے۔ مسئلہ بس اتنا تھا کہ وہ اس کی کار تک بھی رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی کار کا شیشہ صرف اور صرف کسی خواجہ سرا بھکاری کے لیے کھولتی تھی، کیونکہ اسے خواجہ سرا کی بددعا سے ڈر لگتا تھا۔ غالباً خاندانی وہم تھا جسے وہ آفیسر امریکہ میں اتنے برس رہنے کے بعد بھی ختم نہیں کر سکی تھی۔ صرف اس کی کار کے انتظار میں اسے اب روز شام خواجہ سرا کا روپ دھار کر ان راستوں پر پھرنا تھا جس سے وہ گزرتی تھی۔ کسی دوسرے کے لیے شاید یہ عجیب بات ہو، مگر اس کے لیے نہیں تھی۔
اس کے نزدیک خواجہ سرا بننا بالکل ایسے تھے جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے مکمل سفید اوور آل کی بجائے آف وائٹ اوور آل پہننا۔ ایسی تبدیلی جو محسوس ہوتی نہ ہی بری لگتی۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ اتنا کچھ بن چکا تھا کہ بہت عرصہ ہوا وہ حس ہی ختم ہو چکی تھی جو عجیب و غریب ہونے کا احساس دلاتی۔ اپنے ذاتی کاموں کے لیے البتہ ایسے حلیے اس نے کبھی نہیں بدلے تھے، لیکن اب اس کی زندگی ذاتی رہی نہیں تھی۔ اگر آج وہ حیا کی گاڑی کو ٹریس کر کے اس سے ملنے گیا تھا تب بھی اس کے ذہن میں اپنی اسی جعلی زندگی کی فکر تھی جو وہ استنبول میں گزار رہا تھا۔ وہ آئس کریم پارلر جہاں وہ اس لڑکی کی گاڑی کی موجودگی کے باعث آیا تھا اس جگہ سے زیادہ دور نہ تھا جہاں آج کل اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہاں خواجہ سرا اکثر نظر آتے تھے اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی اصلی خواجہ سرا ہو۔ آدھے پروفیشنل اور باقی آدھے خفیہ والے ہوتے تھے جو ایسے روپ دھار کر حساس جگہوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ وہ اس لڑکی کو ترکی جانے سے روکنا چاہتا تھا اور کل تک تو وہ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے۔ وہ اسے کبھی نہیں پہچان سکتی تھی، اسے یقین تھا۔ وہ کیا ممی بھی اسے اس حلیے میں نہیں پہچان سکتی تھی۔ اس روز اس لڑکی نے ہلکے آسمانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، بال حسب معمول کھلے تھے۔ وہ سلش پیتے ہوئے سوچ میں گم غالباً شیشہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ اس کے شیشے پہ جھکا تو وہ چونک گئی اور پھر اس نے اس کے سفید گلابی چہرے کو خوفزدہ ہوتے دیکھا۔ تمام تر گھبراہٹ کے باوجود اس نے ٹھنڈا ٹھار سلش جہان کے منہ پہ الٹ دیا۔ تب وہ پیچھے ہوا تھا، اسے پیچھے سلش نے نہیں دھکیلا تھا بلکہ اس کی جرأت پر وہ حیران ہوا تھا۔ گزشتہ روز اگر اسے ایسا لگا تھا کہ وہ کوئی بہت نازک سی لڑکی ہے تو ایسا نہیں تھا۔ وہ کافی پر اعتماد اور ایک دم سے رد عمل ظاہر کرنے والی لڑکی تھی۔ چلو کوئی تو اچھی بات تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا اور اب حلیہ ٹھیک کر کے ممی کو فون کر رہا تھا۔ ممی نے فون اٹھاتے ہی سب سے پہلے وہی پوچھا جس کی اسے توقع تھی، تم ماموں سے ملنے گئے تھے؟ جی، مگر ابھی میری سائمہ بھابھی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تو نہیں بتایا۔ وہ حیران ہوئی۔ آپ 2 منٹ تسلی سے میری بات سنیں گی؟ پورے 2 منٹ تسلی سے اس کی بات سن لینے کے بعد بھی ممی بولی تھی، تم آج چلے جاؤ، آج فرقان بھائی کے گھر رات کا کھانا ہے، سب اکٹھے ہوں گے، تم ان سے ایک دفعہ مل لو، پھر بعد میں حیا کو اعتماد میں لے کر بتا دینا، بات ختم۔ اور اس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اس نے اٹھا کر میرے اوپر دے مارنا ہے۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا، پھر چند منٹ لگے تھے اسے ممی کو راضی کرنے میں اور وہ بمشکل اس کی بات پہ متفق ہوئیں کہ ابھی ماموں سے ملنے کے بجائے بہتر ہے کہ وہ پہلے ماموں کی بیٹی سے ملے، ہو سکے تو اسے روک دے، اور اگر اس کے رکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور وہ 5 ماہ کے لیے استنبول آ رہی ہے تو پھر اسے ان لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اس کی جاب کے اصول کے خلاف تھا۔ اسے ترکی میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس بات سے واقف ہو کہ اس کا نام عبد الرحمن پاشا نہیں یا جہان سکندر نہیں بلکہ میجر جہان سکندر احمد ہے۔ اس نہج پہ پہنچ کر ممی راضی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تم کرو جو کرنا چاہتے ہو، میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ تم اسلام آباد میں ہو۔ وہ خوش نہیں تھی مگر خفا بھی نہیں تھی۔ اس نے سکون کی گہری سانس اندر کھینچی۔ اب اس کے پاس اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے چند روز تھے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ فوراً اٹھا اور اپنا اپارٹمنٹ مقفل کر کے باہر آیا۔ ممی نے فرقان ماموں کے گھر فیملی ڈنر کا بتایا تھا۔ اگر وہ یہی بات کارڈ پہ لکھ کر ایک روز پرانی تاریخ کی مہر زدہ لفافے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے ہمراہ اس کے گھر دے آئے تو یقیناً وہ اس کی توجہ پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہی وہ اس کی کوئی بات سننے گی۔ آج بھی وہ اسی پھول والے کے پاس آیا تھا اور آج بھی اس کے پاس سرخ گلاب نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں پھول والے اور سرخ گلاب دونوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے سفید گلاب کو دیکھ لیے۔ بار بار وہ اپنے موبائل پہ ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کرتا تھا۔ اس کی کار ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اپنی مصروفیت میں سے اس لڑکی کے لیے وقت نکالنا ایک دم اسے بہت دلچسپ لگنے لگا تھا۔ وہ دعوت کی مہندی کی دوپہر تھی جب ممی کا فون آیا۔ وہ اس وقت آفس سے نکل رہا تھا۔ یہاں سے اسے اپنی وہ کار لینے جانا تھا جو اسے اسلام آباد میں استعمال کرنی تھی۔
मम्मी का नंबर स्क्रीन पर जलता बुझता देखकर वो ज़रा चौंका। शायद मम्मी ने जहन बदल लिया था, वरना वो इस तरह अचानक कॉल नहीं करती थी, वहाँ सिवाय हंगामी सूरत हाल के। जी मम्मी, खैरियत? अपने दफ्तर की मेन बिल्डिंग से दूर हटकर सड़क किनारे चलते वो उनसे बात करने लगा। तुम आज जाकर मामू से मिल लो, वही डॉग के दिन बाद। वो जी भर कर बेजार हुआ। मम्मी, कल रात हमने किस पे इत्तेफाक किया था, अब भूल गई? जहान, मेरी बात सुनो। मुझे खदशा है कि सुलेमान भाई हया की शादी कहीं और ना कर दें। तो कर दें, वो ये कह ना सका। गो कि वो यही कहना चाहता था, मगर जब बोला तो आवाज़ में पता नहीं कि कहाँ से खफगी दर आई थी। वो इस तरह कैसे कर सकते हैं? किसी और से उसकी शादी, हमारा निकाह हुआ था, मंगनी नहीं, जो वो अपनी मर्ज़ी से तोड़ दें। वो खुला भी ले सकते हैं। और तुम जानते हो, एक दो पेशियों में फैसला हो जाया करता है बचपन के निकाह का, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके ज़िम्मेदार हम होंगे, और वो खुद किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं। जहान सिकंदर, मैंने तुम्हारी परवरिश इस मंतक़ मिजाज की सोच के साथ तो नहीं की थी। उन्हें जैसे दुख हुआ था, वो फ़ौरन नादिम हुआ। अच्छा, आई एम सॉरी। मेरा मतलब था कि अगर हम इस रिश्ते पर खामोश हैं तो बात वो भी नहीं करते। वो बेटी वाले हैं, कैसे खुद बात करें? कैसे कहें कि हमारी बेटी को रुखसत करवा कर ले जाओ? ऐसे कोई अपनी बेटी को हल्का नहीं करता। हाँ, मेरे मामूओं का गुरूर और अना। उधर मम्मी कह रही थी, वो हमारी तरफ से मायूस हो चुके हैं, इसीलिए सुलेमान भाई हया के लिए आने वाले रिश्तों पे गौर कर रहे हैं। वो एकदम बिल्कुल चुप हो गया। आपको किसने कहा ये तो तय था कि वो बिला तहकीक किसी बात पे यकीन नहीं कर सकता था। साइमा भाभी ने भी फ़ोन करके बताया। उनके बकौल सुलेमान भाई को हमारा इंतज़ार भी नहीं है। उन्होंने फुरकान भाई से खुद कहा है कि उनके किसी दोस्त ने अपने बेटे के लिए हया का रिश्ता भिजवाया है, और आज वो फुरकान भाई को उस लड़के से मिलवाएंगे। शायद उसके किसी बिजनेस पार्टनर का बेटा है, बाहर से पढ़कर भी आया है। फुरकान भाई नहीं मिले अभी उससे। वो बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। क्यों? वो खुद भी समझने से कासिर था।